السلام علیکم، میں ہوں عرفان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان ساری۔ ناظرین، میں اپنے اس چینل میں انالیسس پرووائڈ کرتی ہوں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر، ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے اوپر، اور کچھ خبریں بھی ہوتی ہیں جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک صحافیوں کے لیے بڑی اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ اگر آپ صحافی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بل کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے۔ جی، تو ایک بل پاس ہوا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل۔ یہ بل جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ صحافی کو دھمکی دینا، یعنی کہ لفظی طور پر اگر دھمکی دی جائے، لکھ کر دی جائے، زبانی طور پر دی جائے یا تشدد کیا جائے تو یہ ناقابل ضمانت جرم ہے۔ اور ناقابل ضمانت کا مطلب تو یہ ہے ناظرین کہ مطلب اس کے اوپر آپ اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کو رہائی نہیں مل سکتی، مطلب آپ ضمانت منظور نہیں کروا سکتے کہ بھئی ابھی کچھ ٹائم کے لیے ہمیں گھر جانے دیں، ہمیں اجازت دے دیں۔ اس طرح سے کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے، ناقابل ضمانت ہے۔ آپ کے اوپر اگر ایف آئی آر کٹ گئی ہے، آپ جیل میں چلے گئے ہیں، تو آپ تب تک باہر نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ صحافی آپ کو معاف نہ کر دیں، یا آپ اس کے گھٹنوں میں، اس کے پیروں میں گر کے معافی نہ مانگے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور حاضر میں پاکستان میں خاص طور پہ صحافیوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے، بہت پازیٹیو نیوز ہے، اور بہت اچھا بل ہے جو یہ منظور کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ صحافیوں کا آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے نا دو پروفیشنز ایسے ہیں جس میں سب سے زیادہ بات ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جو فوج ہے وہ سب سے زیادہ مرتی ہے، بارڈرز پہ جاتی ہے، ظاہر ہے ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور دوسرا صحافی ہے جو سب سے زیادہ مرتا ہے، یعنی کہ قتل کیا جاتا ہے۔ صحافیوں کو زیادہ دھمکیاں ملتی ہیں، زیادہ وہ تھریٹ کا سامنا کرتے ہیں، اور تھریٹ جب ملتا ہے تو ہماری تو پہلے سے یہ سوچ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ کچھ ہو نہیں جاتا تب تک کہ ہم کسی کو کچھ کر نہیں سکتے نا۔ لیکن اب یہ جب سے بل پاس ہو گیا ہے، جرنلسٹ پروٹیکشن بل، تو آپ سمجھیں کہ اگر کوئی آپ کو زبانی یا لفظی طور پہ یا لکھ کے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو دھمکی دیتا ہے، تھریٹ دیتا ہے، تو آپ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں، اور اس بل کے ذریعے جو ہے اس کا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے، اور اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اب اس میں جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے یہ بڑا ہی اہم قانون جو ہے وہ پاس کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ صحافی جو ہے وہ بڑا ہی آپ سمجھیں کہ خطرناک اس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، حساس انفارمیشن ہے، اداروں کے حوالے سے ہو گئی، کسی بھی چیز کسی شخص کے بارے میں ہو گئی جو بااثر شخص ہے، جو بڑی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، یقیناً اس کے پاس اتنے ایکسیس بھی ہوگا کہ آپ کو اٹھوا بھی سکتا ہے، آپ کو مروا بھی سکتا ہے، آپ کا بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن صحافی کا کام کیا ہے کہ اپنی عوام کو جو ہے وہ حقائق سے آگاہ کرتا رہے۔ اصل صحافی تو وہی ہے جو بغیر کسی ڈر کے، خوف کے اپنے عوام کو جو سچ ہے وہ بتا سکے، جو اداروں کے اصل آئینے ہیں وہ عوام کو دکھا سکے، تاکہ عوام جو ہے وہ وائس چوائسیز جو ہیں ان کی وہ ہوں، عوام جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی چوائسیز یوز کر سکے، عوام کو پتہ ہو کہ ہمارا کون سا ادارہ اچھا کام کر رہا ہے، کون سا ادارہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے، اور عوام کے لیے وہ ادارے اچھے ہو جائیں تاکہ عوام کے لیے سہولتیں جو ہے نا وہ برقرار رہیں اور ان کو ملتی رہیں۔ اور اس بل کے مطابق ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کسی بھی صحافی کو زبان درازی، گالم گلوچ یا تشدد کا نشانہ بنانا ناقابل ضمانت ہے، ٹھیک ہے، یہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ سورسز کے بارے میں معلومات لینے کے لیے دباؤ ڈالنے کو بھی جرم تصور کیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہم جب کوئی بھی خبر شائع کرتے ہیں تو ہم ذرائع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ذرائع کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کچھ حساس معلومات ہوتی ہیں، اور کوئی شخص جس نے وہ خبر دی ہوتی ہے نا وہ اپنے بچاؤ کے لیے کہتا ہے کہ میرا نام نہ استعمال کیا جائے، اور یہ اس کا رائٹ ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے انانیمس کے طور پر ٹریٹ کیا جائے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا نام نہ لیں اور ہم اس کو ذرائع کے طور پہ بتائیں کہ ہمیں ذرائع سے خبر ملی ہے، تاکہ اس انسان کی زندگی کو خطرہ نہ ہو، یا اس انسان کی جاب کو خطرہ نہ ہو۔ کیا پتہ وہ اس ادارے میں کام کرنے والا بندہ ہو جس نے اندر کی خبر ہمیں لا کے دی ہو، اور اگر وہ اس کا نام لے لیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ذرائع کے بارے میں معلومات لینے کے لیے دباؤ ڈالنے پر ناقابل ضمانت اس کو سمجھا جائے گا، جرم تصور کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی خبر دیتے ہیں ہم، جیسے فار ایگزامپل میں نے دی اور میں نے کسی سورس سے لی اور مجھے کوئی دباؤ ڈالے میرے اوپر کہ آپ ہمیں اس کا نام بتائیں، تو یہ بھی ایک جرم ہے،
ٹھیک ہے نہیں, آگے بڑھیں جی. اس میں کہتے ہیں کہ صحافی کو پیشہ ورانہ کام سے روکنے یا ڈرانے دھمکانے پر ملوث شخص یا ادارے کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. یعنی کہ کوئی آرگنائزیشن, کوئی ادارہ, کوئی شخص, پاسر شخص جس کے پاس پاور ہے اور جو صحافی کا جو کام ہے اسے روکنے میں یا اس کو ڈرانے دھمکانے میں یا اس کو کہنے کے کہ بھئی تم یہ بات نہ شیئر کرو, تم اس کو نہ آگے پھیلاؤ, تم اس خبر کو شائع نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے, ہم تمہارا نقصان کر دیں گے, ہم تمہارے بیوی بچوں کو اٹھا لیں گے, ہم 100 مسئلے مسائل ہیں نا ناظرین. دھمکی دینے پہ آئے تو بہت ساری باتیں ہیں. تو جو قانونی ماہرین ہیں جی, انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ صحافتی تنظیمیں ہیں اور جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے اس کو بڑا ہی اپریشیٹ کیا ہے, خوشائند قرار دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بل صحافیوں کو مزید بااختیار بنائے گا اور یہ آزاد صحافت کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا. اب ناظرین ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو سینسرشپ جو چل رہی ہے, ہمارے فریڈم آف پریس ایک چیز ہے, رائٹ آف انفارمیشن ایک چیز ہوتی ہے, جو کہ بلز پاس ہوئے بڑے اور صحافیوں کے لیے بڑے پہلے سے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے یہ دیکھنا کی بات ہے. کہ بل تو پاس ہو جاتے ہیں, بل تو بہت پاس ہوئے ہوئے ہیں, قانون تو بہت بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. جب تک ایک چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو وہ فضول ہے, وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور وہ صرف ایک ردی کا ڈھیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں امید کرتی ہوں ناظرین کہ جو یہ صحافیوں کے لیے ایک بڑا ہی اچھا قدم لیا گیا ہے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک بل پاس کیا گیا ہے, اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو قانونی جو بھی لوگ ہیں اور جو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں اور اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اگر کسی صحافی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو اور جتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو, آپ کا قانون جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. آپ کا جو ادارہ ہے, قانون کا ادارہ جو انصاف پرووائڈ کرتا ہے آپ کو, وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے انڈر نہ آتا ہو, نہ کسی سے ڈرتا ہو. اسی صورت میں صحافی کو جو ہے وہ پروٹیکشن مل سکتی ہے اور اسی صورت میں اس بل کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. ناظرین بہرحال اچھا قدم ہے لیا ہے, امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے, صحافیوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے, ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے. یہ تھی جی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ پھر بھی دوبارہ سے حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. تھینک یو.